کے بعد انشاءاللہ درس میں رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ کچھ نئے الفاظ ان آیات کے اندر، بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیراً ڈرانے والا۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر کہا، نذیر فرمایا۔ اسی طرح ہی قرآن کو اللہ نے ان آیات میں بشیر اور نذیر قرآن کو کہا گیا۔ یہ قرآن بشیر بھی ہے، قرآن نذیر بھی ہے۔ کیسے آپ کو بتا، فی اکنۃ، غلاف کے اندر، ان کسی چیز کو، غلاف کو، کسی چیز کو کسی کپڑے کے اندر لپیٹنے، اکنہ اس کو کہتے ہیں۔ وقرب بہرپن یعنی کا نہ سننا، حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ اچھا، غیر ممنوع، غیر منقطع یعنی نہ ٹوٹنے والا سلسلہ، اس میں ناغہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اچھا، آیات کے ترجمہ سن لیجیے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کی بھی کتاب ہے، بہت مہربان، سب پر مہربان کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہے۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ بشیرا و نذیرا، قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، تو اکثر لوگوں نے قرآن سے منہ پھیرا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ، اور وہ کہنے لگے کہ اے نبی جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہمارے دل اس کے بارے میں مغلوف ہیں، غلاف کے اندر بند ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں تو بہرا پن ہے، کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ومن بیننا وبینک حجاب، بلکہ ہمارے اور تمہارے درمیان بڑے پردے حائل ہیں۔ فعمل اننا عاملون، لہذا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ قل اے نبی جی یہ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں بھی تمہاری طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ فرق یہ ہے کہ یوحی الیہ، میری طرف اللہ وحی کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ انما الہکم الہ واحد، اس بات کی اللہ نے وحی کی ہے کہ تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے، انسانوں ایک ہی معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، لہذا اسی کی طرف متوجہ رہو۔ واستغفروہ، اور اسی سے استغفار کرو۔ وویل للمشرکین، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شرک کرے تو ایسے مشرکوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ویل کہتے ہیں تباہی، ہلاکت، بربادی۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ مشرک لوگ زکوٰۃ کو نہیں دیتے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا بھی یہ انکار کرتے ہیں۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، منقطع ہونے والا نہیں، ناغہ والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اچھا، یہ مضامین قرآن میں کئی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پہ ان صورتوں کے بارے میں۔ جو حامیم والی صورت ہیں ان میں سے پہلی صورت، 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں جو تختیاں عطا کی تھی، جو لکھے ہوئے صحیفے اس کے اندر درج تھے کتابیں، تورات کے کتابوں کا مجموعہ تھی، اس کے اندر جو کتابیں تھیں، اللہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے مجھے یاسین اور طاسین میم 2 صورتیں اور فرمایا کہ 7 حوامیم والی صورتیں عطا کی ہے۔ میری یہ 9 صورتیں پوری تورات کے برابر ہیں۔ 9 صورتیں میری، فرمایا کہ پوری تورات کے مقابلے میں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے مضامین بالکل یہ جو واضح مضامین ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے۔ فصلت، اس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام فصلت بھی ہے۔ فصلت یعنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر احکام بھی ہیں، قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعات بھی ہیں، تفصیل کے ساتھ مثالیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ کی فضل سے اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے، اس کے اندر ضروری پوائنٹس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اسی لیے واضح کتاب ہے۔ عربی زبان میں قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے میرے والد محترم بظاہر ان پڑھ آدمی تھے، پڑھا لکھا نہیں تھے، لیکن اللہ کی وجہ سے روزانہ 3 پارے تلاوت کرتے تھے۔ میں نے خود اس سے قرآن سنا، ایسے خوبصورت قرآن، دانت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل تھے لیکن خوبصورت پڑھتے تھے۔ تو یہ بظاہر ایک انٹرنیشنل زبان ہے، عربی زبان، جب تک اس کو انگریزی اور اردو کی طرح سیکھے نہیں آپ کو نہیں آنی چاہیے۔ اصول یہ ہے نا، ہم اردو کو لکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، ہمیں نہیں آتی، انگلش کو سیکھتے نہیں آتے، نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا ہے، لیکن یہ واحد زبان ہے جس کو آپ لکھتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں، پھر بھی آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس کا اعجاز ہے۔ ایک انٹرنیشنل زبان کو ہم سمجھتے ہیں، پڑھنا، ہمارے ان پڑھ لوگ، بزرگ، خواتین، مرد اللہ کے وجہ سے روزانہ قرآن دیکھ کر یاسین شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اوپر والے کی طرف سے آسانی ہے۔ ورنہ یہاں آپ میں سے کتنے بندے ہم میں سے ایسے ہمیں انگریزی نہیں آتی بھائی، ہمیں انگریزی کے الفاظ کی کوئی آبسیشن نہیں، ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے، ان کو ادا نہیں کر سکتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ لیکن قرآن کو جب آپ پڑھنے لگتے ہیں، ایک بین الاقوامی زبان، ایک بہت بڑی زبان، تھوڑی سی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی سمجھ کی، اسی لیے فرمایا جو علم رکھنے والی قوم ہیں ان کے لیے قرآن کے احکامات بالکل واضح ہے۔ بشیر بھی ہے کتاب قرآن مجید، نذیر بھی ہے، اور یہی 2 صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں، بشیر و نذیرہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہے۔ اسی طرح آپ کو جو کتاب اللہ نے دی ہے، سیم یہی صفتیں اللہ نے قرآن کی یہاں بیان کی ہے کہ قرآن بشیر بھی ہے، لوگوں قرآن نذیر بھی ہے۔ کیا معنی؟ نیک عمل کرنے والے نیک لوگ، فطرتاً اچھے لوگ، قرآن ان کو اللہ کی رضا کی بشارت دیتا ہے اور جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ جو بدماش ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اللہ قرآن مجید ان کو جہنم کی وعید سناتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے۔ تو قرآن کی یہ دونوں صفتیں میرے اور آپ کے پیارے نبی کی بھی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کو اللہ سے راضی ہونے اور جنت کے وعدے پر خوشخبری سناتے ہیں، اور جناب کفر اور شرک پر جہنم کی وعید سناتے ہیں۔ اس کتاب اور صاحب کتاب دونوں کی دوست صفتیں بشیر و نذیر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ باقی مشرکین مکہ کے اعتراض کہ ہمارے کانوں میں تو پردے ہیں جی، ہم تو بہرے ہو چکے ہیں، جو آپ بولتے ہیں ہمیں سنائے نہیں، بہانے تھے۔ ان بہانوں کی وجہ سے بہت بڑی ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بار بار سمجھاتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، اسی کی طرف اپنے رخ کو کرو اور اسی سے جو نا توبہ استغفار کرو، اسی کے اندر عزت ہے۔ لیکن مشرکین کہاں ماننے والے تھے۔ لیکن یہاں ایک بڑی پیاری آیت ہے جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جب وہ ایمان نہیں تو زکوٰۃ کا مطالبہ کیسے؟ ایمان کے بعد نیک عمل کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جب ایمان ہی ان کے پاس نہیں ہے تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ سمجھیں؟ اللہ کرے کہ مشرکین مکہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مشرکین لوگ جو نا بھئی آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے اس کی دو زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ اس آیت میں زکوٰۃ کی دو تفسیریں ہیں، آیت کی دو جو نا مطلب اس آیت میں بیان کی گئی تفسیری کتابوں میں۔ تب مفسرین ایک تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بھی دعوت دی ہے، اور ان میں سے قرآن کی ایک اور جگہ یہ نماز نہیں پڑھتے، وہاں یہ نماز کا بھی اللہ نے کہا، یہاں اللہ نے زکوٰۃ کا کہا، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی کافر سے بھی اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو زیادہ بہتر تفسیر کیا ہے وہ یہ ہے، یہاں طہارت سے مراد طہارت عمل ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنا، زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنا، زکوٰۃ کہتے ہیں مال کو پاک کرنا۔ کہتے ہیں کہ یہ مال نہیں، یہ اعمال کو پاک کرنے کا اللہ نے کہا۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ مشرکین مکہ، یہ مشرک لوگ اپنے اعمال کو ایمان لا کر پاک نہیں کرتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا معنی؟ یہ اپنے آپ کو نجاست شرک سے پاک نہیں کرتے، شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو شرک کی وجہ سے گند کر چکے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنے دل کو شرک سے، دماغ کو شرک سے، عقائد کو شرک سے پاک نہیں کرتے، اور آخرت پر تو ان کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اور جب تک ایمان نہیں ہے تو پھر انسانوں سے اعمال کا مطالبہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وزن اعمال جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رکھیں گے، کافروں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے۔ میزان عمل مسلمانوں کے لیے اللہ اس کو قائم کرے۔ تو کافر جب اللہ کو مانتے نہیں تو اس کے ساتھ کیا بحث ہے؟ اس کے لیے تو سزا ہی سزا ہے۔ اسی لیے یہاں آیت میں یہ مانا کہ یہ لوگ اپنے اعمال کو شرک سے پاک نہیں کرتے اور آخرت کے انکار کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ لوگوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ہمارا ذکر اللہ نے کیا کہ ایمان والے اور نیک عمل والے، یعنی قرآن کو ماننے والے، نور کو ماننے والے، یہ ایسے خوبصورت لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو کر ایک غیر متناہی اجر ان کو عطا فرمائیں گے۔ اس اجر کا کبھی اختتام نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو جاری رکھیں گے جو آپ کو ایمان پر اور عمل صالح پر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ تیرے بندے بڑے پریشان ہیں، مخلوقات پریشان ہیں، زمین پریشان ہے، یا اللہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے اگر بارش ہوتی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تیرے بندے ہیں ہمیں معاف کر دے، تیرے بندے ہیں ہمیں معاف کر دے، تیرے پیارے نبی کی امت ہی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہمیں معاف کر دے، قرآن کے ماننے والے ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری وجہ سے امت پر پریشانی نازل نہ کر، یا اللہ ہماری وجہ سے امت پر پریشانی نازل نہ کر، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بران رحمت نازل فرما، یا اللہ بران رحمت نازل فرما، امن اور عافیت نازل فرما، خوشحالی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔